أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور تحقیق اس کے بارے میں مفسرین کی یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک راز ہے جس کے معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نہ تو عقیدے سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو جس طرح اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، اسی طرح اس کو رکھا جائے۔ اس کی تحقیق میں معنی مفہوم میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا شک، کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو مخلوق غلطی کر سکتی ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، خالق کی ذات سے نکلا ہے، تو اس میں شک و کج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ڈر رکھنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، کہ اصل فائدہ اس کو پہنچے گا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، یہ اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو ایک تو مشاہدہ ہے، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا اور زبان سے چکھنا، تو یہ تو مشاہدہ ہے، حواس ہے۔ اور ایک ہے وحی کا علم جو آسمان سے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، قبر، آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، عرش، قیامت کا دن، ترازو، میزان، پل صراط، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ، متقین کی پہلی صفت، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ دوسری صفت الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں پر بھی تقوی والوں کی صفت بتلائی کہ ایمان بالغیب کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کے بعد دوسری صفت فرمائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، پورے مال کا 40واں حصہ، 2.5% اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ تیسری صفت فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پوری وحی، پورا قرآن،
اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے اوپر کتب اور صحائف، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تو جتنی وحی، جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، ان سب پر ایمان رکھنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا کہ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، وہ بھی پیش ہوگا، برا عمل کیا ہے وہ بھی پیش ہوگا، اس کا حساب ہوگا، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن کی یہ صفات ہیں تقوی والوں کی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتب پر، وحی کے اوپر، صحائف کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کامیاب کر دیا، یہ پورے کامیاب ہیں۔ تو یہ تھا آج کا درس قرآن، جس میں ہم نے مختصر ترجمہ اور تشریح پیش کی ہے۔ آج تک اتنے ہی رکھیں گے، اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم اگلی آیات کا ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں، تو ان تعلیمات کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے اس چینل کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ تک ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔